پہلے حسن الیاس صاحب، آپ کی نظر میں اس واقعے کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا معاشرہ سمجھ پا رہا ہے ذمہ داری کو؟ اس واقعے کا ذمہ دار ہمارے ملک کے علماء ہیں پہلے، اور اس کے بعد ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے، ریاست ہے، وہ طاقت کے مراکز ہیں جو مذہب کو سیاست کے نام پر استعمال کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ ہمارے علماء نے جب گزشتہ 60 برسوں میں ممبروں پہ بیٹھ کر، مسجدوں میں بیٹھ کر، چوک چوراہوں پر، گلی بازاروں میں لوگوں کو بار بار یہ بتایا ہے کہ توہین کر اڑا دو، جب ہم نے غازی علمدین سے لے کر عامر چیمہ تک اور ممتاز قادری سے لے کے باقی جتنے لوگ دنیا بھر میں یہ قتل کرتے ہیں ان کو گلیمرائز کیا ہے، ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہیں، نے ان کو بشارتیں دی ہیں، تو پھر کون وہ شخص ہے جو یہ بات سننے کے بعد آگے بڑھ کے اپنے ایمان تکمیل نہیں کرے گا؟ ہمارے علماء اس ملک کے اندر یہ قانون پاس تو اس میں آپ کی گواہی معتبر ہوگی، میرا بیان معتبر ہی نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر قانون کی تاریخ میں کہ میں نے کوئی توہین کی ہی نہیں ہے، یعنی اسلامی جس میں قانون موجود ہے وہ بھی قرآن و جائزہ لے تو کوئی شخص سے بیان نہیں کر سکتا کہ وہاں پر توہین رسالت کی کوئی سزا بیان کی گئی ہے۔ لوگوں نے انفرادی واقعات سے، ضعیف روایات سے، گڑی ہوئی باتوں سے اس طرح کی چیزیں اجاگر کی، ان کی بنیاد پر لوگوں کو جذباتی کیا، لوگوں کو نکالا، کیا، اور پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں، ہلکی سی گفتگو ہوتی ہے دنیا میں کسی سطح پر، کسی مدارس کے بارے میں، اس کے نصاب کے بارے میں، سارے علماء سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، گلی بازار میں شور ہوتا ہے، جی اسلام خطرے میں ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ لوگ جب یہ سب کچھ کام کرتے ہیں تو اسلام اس وقت خطرے میں کیوں نہیں ہوتا؟ کہاں ہیں علماء؟ کل جمعے کا دن تھا، ہر جمعے کے بعد مسجدوں کے باہر مظاہرے ہوتے ہیں دین اسلام تحفظ کے لیے، کوئی آگے بڑھا نہیں بڑھا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت دیانت وہ اس لیے آگے نہیں بڑھتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، وہ اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے ہے، جب ہم یہ کام کریں گے تو اس سے ہمارا اثر و رسوخ بھی قائم ہوگا، ہماری برتری بھی قائم ہوگی، اور مذہبی معاملات میں لوگوں کو پرسیکیوٹ کرنے کی اتھارٹی بھی ہماری ہی ہے۔ یہ پہلے مجرم ہیں ہمارے ملک کے علماء، اس کے بعد ہمارے سیاسی زعماء اور اسٹیبلشمنٹ جو ان مذہبی قوتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ یہ اب سے چند ہفتے پہلے کا واقعہ ہے، ایسے ہی نوجوان تھے، انہوں نے پولیس والوں کو مارا، وہ بھی کسی کا باپ تھا، اس کی بھی کوئی بچی گھر پہ انتظار کر رہی ہوگی، کس نے ان کو معافی دی؟ کس بنیاد پہ معافی دی؟ لوگ جاتے ہیں راولپنڈی کے اندر، گھروں میں ملاقات ہوتی ہے اور جی سوشل کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے، اور آج کے بعد یہ لوگ تو اب ہمارے لیے قابل قبول ہیں، لڑیں گے۔ کس نے فیض آباد دھرنا دیا؟ کون وہاں پر گیا؟ کس نے فیسیلیٹیٹ کیا؟ یہ ہمارے ملک کا وہ سیاہ باب ہے جس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو ہم نے خود یہ آگ لگائی ہے۔ میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ حسن الیاس صاحب، یہی بات لے کر جب یہ نوجوان طبقے کی بات ہو رہی ہے، یوتھ کے پاس آگے کیا ہے، اسے کیا کرنا ہے، اور پھر ہاتھ میں فون لے کے سیلفیاں، تو یہ مجموعی طور پر کیا ہم مذہبی لیڈرشپ پہ بات چھوڑ دیں گے، اوور آل سوسائٹی کے کردار کی طرف جایا جائے تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں انڈیویجولز کو بھی فکس کرنا پڑے گا، ان کی ذمہ داری کا احساس دلانا ہوگا، تو وہ کہاں سے اٹھے گا؟ مذہبی طور پر ہی یا باقی معاشرے کا حصہ بھی؟ دیکھیے، جب بھی آپ کسی معاشرے میں گہرے مرض کا علاج کرنا چاہتے ہیں کو ایک تدریج، ایک حکمت، اور ہر طبقہ اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر آگے بڑھ کے ایک مثبت رول پلے کرتا ہے۔ میڈیا کا اس میں رول ہے اور بڑی حد تک رول ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب کچھ جو اس وقت میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے، لیکن اب پاکستانی عوام کا انشاءاللہ ضمیر ان ناہمواریوں، ان قانون سازیوں کو اگل کے پھینک دے گا کہ جس کے پیچھے نہ دین کھڑا ہے، نہ مذہب کھڑا ہے، نہ اخلاقیات کھڑی ہیں۔ یہ وہی مثبت رول ہے، سماج آگے بڑھ رہا ہے، یہ سماجی حرکیات یہ کہ آج ہم ان موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ حل کیا ہے؟ دو پہلو ہیں حل کے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ ہم بیٹھیں، غور کریں، علماء کو بھی بٹھائیں اور ان سے پوچھیں یہ جو کچھ آپ بیان کرتے ہیں مذہب پر۔ میں آپ سے ایک دفعہ پھر یہ عرض کروں گا
کہ آپ اس کو محض اس واقعے کے تناظر میں نہ دیکھیں، اس کی گہری فکری بنیادیں ہمارے ہاں جس وقت اسمبلی نے قانون پاس کیا کہ کو اگر یہ لوگ بڑی عزت احترام سے پولیس لا کے ان کے حوالے تو یہ انجام ہوتا، یہ جنید حفیظ کر لگاتے رہتے اور وہاں کوئی پولیس والے ان کو نہیں تو جیلوں میں سڑتے رہتے۔ کیا اس وقت توہین رسالت کے مجرمین جن پر الزام ہے محض، آسیہ بی بی کو تو ہم نے دیکھا نا، یعنی ایک غریب خاتون سپریم کورٹ تک میں جا کر معاملہ حل ہوا، وہ بیچاری کتنا عرصہ یہاں پڑی رہی، تو یہ اگر سڑک پہ نہیں ہوگا تو جیلوں کے اندر ہوگا، جیلوں کے اندر نہیں ہوگا تو عدالتوں کی راہداریوں میں ہوگا۔ ہمارے جج کے معاملات میں فیصلے دیتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے سچائی کی باتیں کرنے کا۔ جہازوں میں بیٹھتے ہیں، کوئی ہمیں توہین کا مجرم بنا کر نہ مار دے، کوئی وکیل تیار نہیں ہوتا کسی کا کیس لینے کے لیے۔ یہ نفسیات کیسے پیدا ہوئی ہے؟ یہ صورتیں ہیں۔ آپ نے مجھ پہ الزام لگایا توہین کا، میں بتاؤں گا کہ میں نے توہین کی ہے کہ نہیں کی۔ آپ نے کہا کی ہے، میں بتاؤں گا غلطی ہو گئی، رد عمل ہو گیا، آپا دھاپی میں ہو گئی، ان انٹینشنل تھی، میں بتاؤں گا۔ آپ مجھ پہ الزام لگائیں گے، میں ہوں جو اصرار کروں گا۔ ان سب صورتوں میں کسی دوسرے فریق کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مجھ پر کسی بھی طرح سے یہ الزام لگائے۔ میرا بیان معتبر ہے۔ جب ہم اس چیز کو قانون کے پر نہیں بنوائیں گے، جب ہم یہ کہیں گے کہ توبہ کی نہیں ہے، روز بیان کریں گے۔ میں آپ سے ایک چیز عرض کرتا ہوں، ان سڑکوں کے اوپر ہم نے دیکھا ہر جگہ پہ، اس نعرے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ جو توہین کرے، جس پر ہم سمجھے توہین ہوئی ہے، الزام لگے، ہم حاضر ہے۔ یعنی کیا رسالت مطلب یہاں موجود ہے؟ میں کہتا ہوں لبیک۔ اس کا مطلب یہ نعرے کا، یہ نعرہ ہماری گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں اجازت دیتا ہے؟ کون اجازت دیتا ہے؟ سچی بات کرنی چاہیے۔ مذہب کو ہم نے اس ملک میں، وہ مجرم ہے اس ملک کے بدترین جو یہ سمجھتے ہیں مذہبی لوگوں کو ہم یوز کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے اور پھر گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹ دیں گے۔ ہم نے افغانستان میں، ہم نے کشمیر، ہم نے اپنے ملک میں سیاسی حکومت لانے کے لیے، لوگوں کی پگڑی پونجی اچھالنے کے لیے ان مذہبی نیریٹیوز کو استعمال کیا ہے۔ علماء کا نظریہ موجود تھا کتابوں میں، لیکن اس نظریے کو زمین پہ فساد کی صورت اگر کسی نے دی ہے تو ہمارے ملک کے وہ طاقت کے سرچشمے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، سیاسی زعماء ہیں جو اس طرح کے مجرمین کو جب وہ جیلوں سے نکلتے ہیں تو گلے لگا کر انتخابی اتحاد بنا رہے ہوتے ہیں۔ حسن الیاس صاحب، ایک بات ہوئی اس پر آپ کا کامنٹ چاہیں گے کہ اگر معاشرے میں متشددانہ رجحان ہے یا ہم میں صبر برداشت کم ہو رہا ہے تو اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے کہ ہم صبر ہوگا، کسی کو سنیں گے تو کسی نتیجے پہ پہنچیں گے؟ دیکھیے، میری ساری تلقین، میری ساری نصیحت، اخلاقیات کا درس، عالمگیر، آفاقی، ایتھیکل ویلیوز، موریلٹی، یہ سب کی سب اس وقت ختم ہو جاتی ہے جس وقت آپ مجھے آگے سے کوئی حدیث سناتے ہیں، کوئی قرآن کی آیتیں ہیں، اور آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم بیان کر رہے ہو بہت اچھی باتیں ہوں گی، صبر کرو، امن سے رہو، اور یہ رحمت کی بات کرو اور قانون کا احترام کرو، لیکن بھائی یہ تو اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے کہ جو توہین کرے اس کی گردن اڑا دو۔ تو جب آپ نصوص میں غلطی کی تفہیم پر کھڑے ہوں تو وہاں پر یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہوگا کہ ہم آمادہ کریں علماء کو کہ آئیں، دیانتداری کے اپنا نقطہ نظر پیش کریں، ایک گرینڈ ڈائٹ ہو۔ میں بالکل تائید کروں گا جو یہاں پر قبلہ ایاز صاحب نے ایک تجویز پیش کی ہے، ایک کمیشن بنائیں اور اس کو لائیو نشر کریں دنیا کے سامنے، اور علماء یہ بتائیں کہ جی ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اس بنیاد پہ ہم یہ سمجھتے ہیں، لوگوں کو ہم کے جذبات کو ابھارتے ہیں، ان کو تیار کرتے ہیں ان تمام کاموں کے لیے، اور ہم نہیں جاتے، لیکن جو قتل کیا ہو اس کے جنازے میں ہم ساری دنیا اور عوام کو لے کے شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا، جب تک چیمہ صاحب نے جو بات کی سچے طریقے سے کھل کے بات نہیں ہوگی، رستہ نہیں نکلے گا۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں، جیسے ہی ہم بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھائی یہ مغرب کی خواہش ہے توہین رسالت کا قانون تبدیل ہو، اور یہ مشرق کی خواہش ہے۔ ہم اپنے مسئلے کو سمجھیں، ہمارا ملک کچھ تو خون کے زار کا ایک آماجگاہ بن چکا ہے، اور محلوں میں یہ وحشت رقصہ ہے، ہمیں آگے بڑھ کے رول پلے کرنا ہے۔